فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث موبائلوں کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث بسم اللہ صفا مروہ کا وارث زمزم کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث علی ولی اللہ ولی اللہ علی ولی اللہ میں نے تو سوچا تھا تھکے ہوئے ہوں گے کیا مزاج ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں جی شیعوں کا محرم 10 دن تک ہوتا ہے آؤ دیکھو میری قوم آج بھی ویسے ہے جیسے پہلی محرم کو تھی بسم اللہ جی بسم اللہ محترم بہت شکریہ سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ فارج شریف وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ دو مصرع عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسی سے دیکھتے ہیں گفتگو کا رخ کہاں تک جاتا ہے عرض کر رہا ہوں لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ بسم اللہ بھائی ظفر مہربانی جناب بہت شکریہ بسم اللہ سید لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈریں وہ جن کا مولا حسین نہ ہو جی بسم اللہ بہت شکریہ جن کی مہربانی جن کی انگشت لوح محفوظ کی تقدیر میں تبدیلی لا سکتی ہے اسے ہی تو حسین کہتے ہیں لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا بخت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں ماشاءاللہ چوک کی مجلس ہے ہاں
کیونکہ جہاں مجلس ہو وہی بارگاہ ہوتی ہے. یہ بھی آپ بارگاہ میں بیٹھے ہو کیوں کہ تمہارے ساتھ تمہارا امام بیٹھا ہے. جہاں امام بھی ہو بارگاہ بھی ہو اسی کو تو امام بارگاہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. ذہنوں سے خیالات سوچیں، آگے کے کام اتار کے میرے ساتھ سفر کرنا ہے. میں کسی منزل پہ آپ کو لے کے چلوں. ماشاءاللہ جی. توجہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا، بخت و مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں. اور جب تک یزیدیوں میں تھا علیہ السلام نہیں تھا. علیہ السلام صرف ہم نے نہیں کہا، آئمہ نے فرمایا حسین کے ساتھی علیہ السلام ہے. معیار جو بہت بڑا ہے. جب تک ادھر تھا علیہ السلام نہیں تھا، جو ادھر آیا علیہ السلام بن گیا. حر کا مقدر کیا تھا شب عاشور نے بدل دیا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے سفر کرتا ہوں. کوئی یہ سوچتا ہے کہ حسین نے مہلت مانگی، یہ اس کی بھول ہے. امام اسے نہیں کہتے جو سوالی ہو. بہت شکریہ، سلام ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، مہربانی. امام اسے نہیں کہتے. ہمارے ملت میں امام وہ نہیں ہوتا جو مانگتا پھرے. ہم امام، بسم اللہ، مہربانی دوار، امام وہ ہوتا ہے ہمارے مطابق جو بانٹتا پھرے، جو دیتا پھرے. اللہ اکبر. یہی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کیسے بانٹا، آؤ میں تمہیں بتاؤں. شب عاشور کے امام نے اتنی بڑی مہلت دی، اتنی بڑی مہلت دی. مہلت سے فائدہ حر نے اٹھایا، حر نے فائدہ اٹھا کے بتایا بابا یہ دینے والے ہیں، لینے والے کا. بھائی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے سید حق باتیں کرنی ہے. اب آپ بیٹھو، باتیں انشاءاللہ میری ویسے ہی حق ہوتی ہے. نہ ہی مجھے کسی سے گھبراہٹ ہے اور نہ ہی میری کسی سے کوئی طلب ہے. حق بات کرنی ہے. یہ کٹہرے میں جس میں کھڑا ہوں یہ قبر حسین ہے. ہاں، جہاں میں کھڑا ذکر کر رہا ہوں یہ قبر حسین ہے. ہم لوگ یہاں آ کے یہ کہتے ہیں ہم حق بولنے آئے ہیں، لیکن بس جب یہ حق جو ہم بول رہے ہیں جب ہمارے اندر اتر چکا ہوگا تو پھر اثر بھی کرے گا. تھوڑی سی کمی ہے، مہربانی، مہربانی تو فرما دی، بہت شکریہ. جب ہمارے اندر پہلے اتر چکا ہوگا، اگر ہمارے حق حلق تک رہے گا، نیچے نہ اترا، ذہن نشین رکھیں، پھر کربلا حلق سے اوپر اوپر رہے گی، نیچے نہیں اترے گی. کربلا کا حلق سے نیچے اتارنا ضروری ہے. حلق کے اوپر تک کربلا کا رہنا، حق کو کلی طور پہ قبول کرنا نہیں ہے. چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. ایک بھی زواریوں سے مجھے حسین کا ناصر ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے کہا مولا میں آیا تیری نصرت کرنے، بتا ملے گا کیا. کہا ہے آپ نے حق سننے کا تو پھر آئے میرے ساتھ سفر کریں. بہت شکریہ، مہربانی یار، سلام. بہت شکریہ. ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں ملا، ایک بھی ناصر حسین ایسا نہیں ملا، ایک بھی عارف حسین ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے کہا مولا میں جان قربان کرنے آیا ہوں، مجھے آخرت میں کچھ ملے گا، میرے لیے کوئی نام بھی ہے. کہا حق والے طلب والے نہیں ہوتے. بسم اللہ جا. جو حق پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لالچی نہیں ہوتے. نہیں، سردار نے جو رات گزری ہے شب عاشور، اس رات سے پچھلی رات، سردار نے جنت دی نہیں عاشقوں کو؟ کیوں نہیں لی؟ انہوں نے ثابت کیا 1400 سال بعد بھی ہمارا ذکر کرنے والوں، جب تمہیں امام مل جائے پھر جنت کی طلب نہ کرنا. کیوں؟ عاشق وہ نہیں ہوتا جو جنت مانگے، عاشق وہ ہوتا ہے جس کی جنت مشتاق ہو. بہت شکریہ. اسرار ہیں عاشقوں کے. مہربانی جناب، مہربانی. بہت شکریہ. آپ نے کہا میں آپ کی بات کو ہی چلا رہا ہوں کھڑا. پڑھنا کچھ اور تھا، آپ سامنے ہیں، میں نے بات ادھر ہی موڑ دی. حق والے لالچی نہیں ہوتے. عاشقوں نے یہ کر کے بتایا ہم جنت مانگتے
لیتے حسین دینے پہ تیار تھا. ہم نے جنت نہ لے کر اپنے لیے تو کمال کیا ہی کیا، آنے والے نسلوں کو بھی سبق دیا. نہیں مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں تم بیٹھے ہو قاضی کا علم گواہ ہے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتانا اس سے بھی کوئی بڑی جنت ہے؟ بھائی بہت شکریہ، سلام ہے، کیا بات ہے یار خان کا، اس سے بھی کوئی بڑی جنت ہے؟ نہیں آؤ چھٹے امام کا دور دکھاؤں. جب ایک شخص آیا سرکار کے پاس، السلام علیکم ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ رسول کے فرزند ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. سرکار اتنا بتائیں میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، او بندہ خدا مانگ اللہ سے دعا، جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. بہت شکریہ یار، سلام. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ دل میں بٹھانے والی باتیں ہیں. صرف خدا را نعروں کی نظر نہ کیجئے گا. ہاں صرف نعرے لگ، بسم اللہ، میں ممنون ہوں، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے علی کا ذکر، لیکن ان کو بٹھانے کی کوشش کیجئے گا. ہاں سلام پیش کرتے ہو کربلا والوں کو، کیا بات ہے بھی، حق والے لوگ تھے، حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ تھے، علیہ السلام تھے، یہی کہتے ہو نا؟ وہ تو تھے، ہم کیا ہیں؟ یہ ہے معیار. بہت شکریہ ظفر مادی، مہربانی یار. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ اگر آج بھی غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کر آج بھی ہم اپنے معاملات مولا غازی سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب ابھی حق پر ہم پہنچے نہیں. حق یہ بنتا تھا غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہتے، جس طرح 72 حسین کے ساتھ تھے، علم کا مالک ہم مہدی کے ساتھ ہیں. حق تو یہ بنتا تھا. بہت شکریہ خان کٹو. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات اچھی نہ لگے، یہ میں حقیقتیں آپ کے سامنے کھڑا کھول رہا ہوں. مولا کی قسم، غازی کے علم پہ نگاہ ڈالنا کوئی معمولی چیز ہے؟ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے، زواریوں سے جملہ لیجئے گا. آپ کا علاقہ پہلی دفعہ میں آپ کے پاس بارگاہ پڑ گیا، میں ایک جملہ دینے لگا اور دیکھتا ہوں پیچھے والوں سے لے کر آخری بندے تک ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے، کہاں تک بات کو لے جاتے ہیں. غازی کے علم پہ نگاہ کرنے والا حق پہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب غازی کے علم کو دیکھ کے کسی عورت کو نہ دیکھے. بہت شکریہ ہے، سلام ہے، کیا بات ہے خان کا ٹوک، مہربانی ہے، بہت شکریہ. مل کے سارے بہت شکریہ، مہربانی ہے، سلام ہے خان کٹو. حق پہ کھڑا ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. غازی کے علم پہ نگاہ کرے، آنکھیں پاک کر لے. باتیں تو پہلے بھی بنتی ہیں، زوار کوئی اور باتیں تو بن جائیں گی. ایک جملہ دینے لگا، ممبر پہ کھڑا ہوں پوری علم ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ میں علم کے اسرار جب پڑھے ہیں، غازی کے علم کے اسرار، میں حیران رہ گیا. میں ان کا نچوڑ دینے لگا ہوں. تجربہ کر کے دیکھ لینا، لاہور دور نہیں، آ کے شکایت کرنا سید تو غلط کہہ گیا تھا. غازی کے علم کو ایک دفعہ جب دیکھ لو نا، کوشش کرنا تجربے کے طور پہ صرف 40 دن کسی عورت کو نہ دیکھنا. خدا کی قسم، کوئی مریض ہو نا، کہیں مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، کہنا میں چلتا ہوں. مہربانی سید، بہت شکریہ، مہربانی. بسم اللہ جی، بہت شکریہ. فردوس کا ہے آزادار حسین، آ کے مل بیٹھے دونوں ہے طلبگار حسین. اسے فردوس کا ہے آزادار حسین، آ کے مل بیٹھے دونوں ہے طلبگار حسین. اور پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ہے طرفدار حسین. کل ایمان یک زبان نعرہ کیا بات ہے، بہت شکریہ، مہربانی واجب، بہت شکریہ. یہ وہ حقیقتیں ہیں. یہ گھر پہ کالے علم لگا کے صرف ہم محب آل محمد ہونے کی نشانی نہیں بنا کے بیٹھے ہیں. ہاں
علم کا تو کمال ہے، علم جہاں بھی لگے بندے کو وفادار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا جانتا ہے، مالک جان، مولا جان، بندے کو وفادار۔ میں پوری سندھ کی دھرتی 10-12 دن میں ادھر سے ہو کے آیا، جگہ جگہ چپے چپے غازی کا علم ہے، چپے چپے غازی کا علم ہے، اور جہاں جتنا احترام ہمارے پنجاب میں، اس سے کہیں زیادہ سندھ کی دھرتی میں جو گئے ہو دیکھا ہو گئے۔ کسی نے میں سے پوچھ لیا سید قلندر نے صرف غازی کا علم ہی کیوں لگایا؟ اس کا راز کیا تھا؟ میں نے کہا وہ تو قلندر سے پوچھنا۔ کہنے پھر بھی آپ کچھ تو بتائیں، اولاد ہیں ہم ان کی، آپ ہیں بخاری خاندان کی، کچھ تو بتائیں۔ آپ کی جد نے بھی بڑے ہر جگہ پہ شفقت کے اسباب قوم کے لیے مہیا کیے ہیں۔ میں نے جو ان کو جواب دیا میرا دل ہے میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا قلندر سرکار نے سندھ دھرتی کے چپے چپے پر علم عباس لگوا کر تم لوگوں کو وفادار بننے کا موقع دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ کس کے وفادار؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے وفادار؟ کس کے وفادار؟ وفادار تو ہم نے بننا ہے، کس کا بننا ہے وفادار؟ آؤ سلمان سے پوچھو، سلمان تو کس کا وفادار تھا؟ کہتے یا علی کا۔ میسم تو کس کا وفادار تھا؟ کہتے یا علی کا۔ بزر کمبر مقداد تم کس کے وفادار تھے؟ کہتے یا علی کے۔ 72 تم کس کے وفادار تھے؟ یا حسین کے۔ ہم کس کے وفادار ہوں گے؟ بہت شکریہ، مہربانی۔ وفاداری اسی سے کی جاتی ہے جو حاضر اور میرا گھنٹہ ٹائم ہے، ابھی بڑا کافی وقت پڑا ہے، میرے ساتھ سفر کرنا۔ کڑوی بات ہوئے بے شک چپ کر کے بیٹھے رہنا، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ جب تک میرے مولا کی ریت کی کریکٹر بلڈنگ سٹرونگ نہیں ہوگی، کردار مضبوط نہیں ہوں گے، جس وقت تک لوگ تمہیں دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے اگر علی والے ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا۔ بہت شکریہ، سلام ہے، مہربانی، زندہ باد ظفر بھائی، مہربانی ہے۔ کمال ہے، کمال یہ صحیح ہے۔ میں ممبر پہ ایسے باتیں نہیں کر سکتا جو مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ کردار بناؤ مضبوط۔ ہاں وقت ہے ہمارے پاس، اور فرماتے ہیں جس طرح مولا نے شب عاشور کی مہلت دی تھی مخلوق کو بدلنے کے لیے، آج مہدی نے غیبت میں مہلت دی ہے۔ سرکار نے مہلت دی ہے، بدل لو بدل لو۔ اور ہاں چاہتے کیا ہیں؟ وفادار جب بندہ بن جائے کہاں پہنچتا ہے؟ خان کا ڈوگرا والوں شیعہ بنتا ہے، شیعہ بنتا ہے۔ وفادار بن جائے شیعہ بنتا ہے، ورنہ محب رہتا ہے۔ محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھنا بھائی، ایک بڑا قیمتی جملہ وصول کیجئے گا، میری طرف دیکھنا۔ محب اور ہوتا ہے، جملہ سامنے آ گیا پھر وصول کر لو۔ خان کا ڈوگرا محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ آپ کے 11ویں امام کا دور ہے، سرکار کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ واقعے کے بعد سرکار پوچھتے ہیں بندے سے، بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا خود ہی فرمائیے۔ فرماتے ہیں پھر سن، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے، بھئی کیا بات ہے، ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بولنا۔ یہی جملہ تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کوئی بھی کام کرو گے نا، کسی قسم کا بھی، مثلا مجلس پہ آئے ہو، اگر محب ہوگے تو کہو گے مولا زبردست باتیں حق کرنی ہے۔ آپ کو پتا میں نے کبھی کسی کو منت نہیں کہ یار مجھے پڑھاؤ، مجھے بلاؤ، مجھے پڑھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں۔ جہاں میرے مالک بھیجیں گے یقیناً اس میں کوئی راز چھپا ہوگا، کچھ روحوں نے بدلنا ہوگا۔ مجلس پہ آئے ہو، مولا حسین میں تیری مجلس پہ آیا، مولا یہ میں مجلس پہ بیٹھا ہوں، مولا یہ میرے مسئلے حل کر، میری پریشانیاں دور کر۔ محب بتاؤں شیعہ کون ہوتا ہے جگر۔ آ جاؤ خان کا ڈوگرا، محب کہتے ہیں مولا میں آیا ہوں تیری مجلس پہ، حسین تجھے احسان لگانے آیا ہوں، میں تیری مجلس پہ آیا ہوں۔ شیعہ کہتے ہیں مولا تیرا احسان، تو نے مجھے اس جگہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ ہے نا فرق بابا؟
ہے نا فرق؟ مہربانی ہے. بابا ماشاءاللہ محب کہتے مہربانی ہے. محب کہتے میں آیا ہوں مولا، میں نہ آتا تو شاید مجلس ادھوری. اندر سے یہی سوچ رہے ہیں میں احسان لگانے آیا. شیعہ کہتے نہیں، احسان ان کا ہے. ہاں میرا اس بات کا احسان ہے، جب احسان ہی ان کا ہے تو پھر میں ان سے کیا مانگوں گا تو میں ان سے ان کو مانگوں گا. کیونکہ زبان صاحب کسی عاشق نے قلم اٹھائی تھی، اس نے کہا یہ پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل، کوشش کرنا دل ایک ہے بٹھانا بھی ایک کو. پوچھا گیا مہربانی سیدی آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ، پہلی زیارت ہے آپ کی، آپ سے پہلی ملاقات ہے. بھائی بھی آپ کے تشریف لائے ہیں میرے ساتھ، مہربانی ہے ان کی. توجہ کیجئے گا، پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل، پاکیزہ ترین جگہ ہے دل. 11 محرم خطاب حسین حسینیت سننے والوں، اگر اس دل میں مولا کے علاوہ کسی کو بٹھاؤ گے، خدا کی قسم قبر تک جاتے جاتے پریشانیوں میں گھرے رہو گے. کیونکہ اندر جگہ ہے ایک کی، ایک بیٹھ نہیں سکتا. یقیناً 2 بیٹھیں گے، 3 بیٹھیں گے، 4 بیٹھیں گے، بہت سارے ہوں گے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے نام نہیں لیتا، بہت سارے ہوں گے، شہرت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، فلان بھی ہو، بہت کچھ اندر بیٹھا ہوگا. لڑائی رہے گی ہمیشہ. وہ کہے گا میں بیٹھتا ہوں، وہ کہے گا نہیں میں بیٹھتا ہوں، وہ کہے گا میں بیٹھتا ہوں، وہ کہے گا. اس وقت تک جان نہیں چھوڑیں گے جب تک قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچو گے. آؤ یہ حسین کی مجلس تمہیں اور مجھے یہ کہتی ہے، چھوڑو ان کو جنہوں نے قبر کے باہر چھوڑ جانا ہے. کہا نا بھائی آپ نے حق بولے. پھر جنہوں نے قبر کے باہر تک چھوڑ جانا ہے ان کو اتنی مقدس جگہ پہ بٹھانے کا فائدہ نہیں. یہاں اس کو بٹھاؤ جس کے لیے یہ دل بنا ہے. اگر وہ بیٹھ گیا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. پھر کوئی تیرے جنازے میں آئے یا نہ آئے گھبرانا نہیں. پورے علاقوں میں اعلان کر دو وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا. یہ اعلان کرانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ دل میں بیٹھ گیا پوری دنیا حاضر میت کہہ کے جنازہ پڑھے گی. اگر وہ آ گیا کہے گا میں نوکر کا جنازہ پڑھ. اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. وہ جو مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے. مہربانی نظر میں بہت شکریہ. اماں کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ طبیعتوں میں گھبراہٹ پن تو نہیں؟ یہ حقیقتیں ہیں، یہ وفا ہے، یہ مودت ہے. اگر اس پہ ہم نے عمل نہ کیا دنیا سے سارے کام کر کے جائیں گے. خدا جانتا ہے سرکار کے سامنے جانے کے لیے وفادار ہونا ضروری ہے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. جب تک ہم اپنے ہر عمل کی جزا اللہ سے، مولا سے، رسول سے دنیا مانگتے رہے وفادار نہیں بن سکتے. مناسب نہیں ہے زوار یوسف ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک پست مثال دینا. ایک چھوٹی مثال دینے لگا اور ہو سکتا ہے 4 مصرے بھی میں اس پہ عرض کروں. ہے پست ہی مثال، ممبر حسین ہے، لیکن کیا کریں سمجھانے کی غرض سے. کتا دیکھا ہے، ایک بازاری کتا ہوتا ہے، ایک پٹے والا کتا ہوتا ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. ہیں دونوں کتے. بازاری کتا ہر جگہ کی ہڈی کھاتا ہے، کوئی بٹے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی جوتی مارتا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، نکل جاتا ہے. جرت ہی نہیں کسی کو کوئی پٹے والے کتے کو ہاتھ لگا کے دے. میں نے کہا مثال تو پست ہے. مہربانی زوار یوسف، مثال تو بڑی سخت ہے. اظہر بھائی مثال میں نے کہا نا عجیب بھی ہے اور پست بھی ہے، لیکن مجبوری ہے دینی پڑ گئی. کمال کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ سنو، عام کتا جگہ جگہ منہ مارے گا، پٹے والا کتا مالک سے کھائے گا، اپنے مالک کے در سے کھائے گا. کمال اس میں کیا زوار یوسف؟ کمال یہ اظہر بھائی اپنا مالک اس کو کچھ بھی نہ دے، دھکے دے کے بھی نکالے پھر بھی پاؤں چاٹے گا.
باتیں تو دور چلی جائیں گی، بڑی بڑی باتیں ظفر مادی ہو رہی ہیں، بس آپ کے مزاج بن گئے اس لیے کھڑا عرض کر رہا ہوں۔ وہ پاؤں چاٹے گا، اس کا مالک اس کو کچھ نہ دے، ڈر نہیں چھوڑے گا۔ بسم اللہ سید مجمع سنبھالنا، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ محب وہ ہوتا ہے جو غازی کے علم کو دیکھ کے منت مانے، جو 1 سال مولا کو ٹائم دے۔ عام بندے کو ٹائم دینا اور ہے، مولا کو 1 سال کا ٹائم دینا اور ہے۔ 1 سال کا مولا کو ٹائم دے، جو منت مانے وہ محب ہے۔ جو علم کے نیچے کھڑا ہو کے مولا کے ظہور کی دعا مانگے اور کچھ نہ مانگے، وہ شیعہ ہے۔ بڑا فرق ہے نا بابا، یہ مجالس یہ ہمیں وفاداری سکھاتی ہے۔ کب سیکھیں گے؟ داڑیاں سفید، عمریں گزر گئی، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اگلی مجلس ضرور جاؤ، ثواب ہے، برکت ہے، سمجھنے کی کوشش تو کرو نا، مزاج تو بدلو نا یار، ماشاءاللہ تبدیلی تو آنی چاہیے نا۔ صرف روٹین کا وہ سلسلہ چلا ہے، میں اس کی مجلس پہ گیا تھا، میں اس کی مجلس پہ گیا تھا، میں وہاں سے گیا اور بس گھر، نہیں۔ یہ مجلس کچھ تقاضا کرتی ہے۔ مجلس کہتی ہے وہ حر 61 ہجری والے حسین کا تھا، تم حر مہدی کے بنو۔ یہ مجلس تقاضا، مہربانی آپ، سلام ہے یار، بہت شکریہ۔ یہ مجلس تقاضا کرتی ہے، یہ جلوس تقاضا کرتا ہے، یہ سینے پہ ہاتھ جو لگتا ہے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ حسین کی سواری تقاضا کرتی ہے۔ آتا ہوں میں سواری پہ، تقاضا کرتی ہے۔ بس 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں۔ مزاج ماشاءاللہ اصل میں جگہ ایسی ہے، گزرنے والے گزر رہے ہیں، آپ کی توجہ تھوڑی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کوشش کرو تھوڑا سا ساتھ میرا اور دو، پھر میں ممبر چھوڑتا ہوں، ماشاءاللہ دیکھنا میری طرف۔ عرض کر رہا ہوں مزاج کیوں فرق ہے، دینا اور لینا سمجھانے لگا ہوں 4 مصروں میں۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سجا کے لایا ہے، بسم اللہ، کوئی بچے میں طرف دیکھنا، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی۔ جب تک سمجھو نہیں اگلا مصرع نہیں میں دوں گا۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ میں نے کہا نا کربلائیوں کا بے لوث پن، آپ کے کیا کہنے، مہربانی۔ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ بابا یہ معیار ہم نے اپنانا ہے، گھبرا گئے ہو، گھبرانا نہیں، ہمت کرو، سفر جاری رکھو، کیونکہ میں نے ابھی آج ایک مثال دی ہے، بھائی اظہر کے ساتھ بیٹھے تھے، میں ایک مثال دوبارہ دہرانے لگا، میں نے کہا پانی چل رہا ہو پاک ہوتا ہے، یعنی سفر جاری ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ اظہر بھائی، میری طرف دیکھیے گا، مثال بڑی میں بہت بڑی دینے لگا ہوں۔ صاف پانی چل رہا ہو پاک ہوتا ہے، خود بھی پاک، اگلے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر سفر رک جائے، یعنی پاک پانی بھی کہیں رک جائے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ بس یہی بدبو ہے ہمارے اندر، یہ پسینے کی بدبو شدبو نہیں ہے، ہمارے اندر یہی بدبو ہے۔ ہم بیٹھ کے جو مومنوں کا گلہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مومن ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ بدبو ہے۔ اور وہ مومن جو علم کو دیکھ کے کسی کو دیکھتا ہے، یہ بھی بدبو ہے۔ اگر ہمارا سفر جاری ہو، اگر ہمارا بابا سفر جاری ہو، خدا جانتا ہے ہمارے اندر بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ یا علی نے یہ خطبہ دیا تھا متقین پہ، سرکار کا جو لقب مطہر ہے نا، امام المتقین، تو فرمایا آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا بھائی، نہج البلاغہ میں خطبہ آج بھی موجود ہے۔ کسی نے جب پوچھا تھا مولا متقی کسے کہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا جو متقی ہوتا ہے میں اس کا امام ہوں۔ اتنا لمبا علی نے خطبہ دیا، صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں متقی کی تعریف یہ ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا ہے۔
مجھے نہیں چاہیے نعرہ، مولا کی عزت کی قسم، صرف توجہ چاہیے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالے۔ فرماتے ہیں میرا متقی وہ نہیں ہوتا جو گندی مکھی پھوڑوں پہ بیٹھتی ہے، میرا متقی وہ ہوتا ہے جو اچھی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ حلق کے اوپر سے علی علی کرنا بھی ثواب ہے، علی کو حلق سے نیچے اتارنا کمال ہے۔ نیچے جب اتار لیا پھر کمال کیا ہوگا؟ جس ماحول میں تم رہتے ہو، جس دور میں تم رہتے ہو، سن رہے ہو نا کسے؟ یہ حور کا قصہ، یہ حبیب بن مظاہر کا قصہ، یہ جون کا قصہ، یہ بریر حمدانی کا قصہ، سن رہے ہو نا کسے؟ جب اسی دور میں رہتے ہوئے کسے سن کر اپنے اندر اتارنا شروع کرو گے، ایک دل ہے، دل میں مولا بٹھانا شروع کرو گے، خدا جانتا ہے تمہارا جو مقام ہوگا وہ تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے امام زمانہ تشریف جلدی لے آئیں، ہم سب کی گناہگار آنکھیں سرکار کو دیکھیں۔ میں جو رجت پڑھ بیٹھا ہوں سوار یوسف، رجت کا نچوڑ دینے لگا ہوں امام زمانہ کے ظہور پر۔ تمام عاشق آئیں گے اپنے اپنے سردار کے ساتھ، تمام عاشق آئیں گے، کربلا والے بھی آئیں گے کربلا والے سردار کے ساتھ، علی کے عاشق بھی آئیں گے علی کے ساتھ، آدم والے بھی آئیں گے، نوح والے بھی آئیں گے، ہر دور کے عاشق آئیں گے اپنے اپنے سردار کے ساتھ۔ مگر جب تمہارے سردار تمہارا تعارف کرائے گا بڑا فرق ہوگا۔ سرکار کہیں گے اظہر بھائی میری جد تمہارے عاشق بہت کمال کے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، یا علی آپ کے عاشق بھی بڑے کمال کے ہیں، حسین بادشاہ آپ کے بھی عاشق بڑے کمال کے ہیں، مگر میرے عاشقوں کا آپ کے عاشقوں سے موازنہ نہیں ہے۔ دنیا حیران ہو جائے گی، ان کا معیار کوئی اور ہے؟ فرمائیں گے ہاں، انہوں نے مانا تھا آپ کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ شنو جی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، دیکھ کے تو ہر کوئی حیا کرتا ہے، کمر پہچاننا اور ہے۔ جس نے غیبت کو امام کا کرم سمجھ کے جیسے اس نے ظہور امام پہ وقت گزارنا ہے ویسے اس نے دنیا میں وقت گزارا، معیار اور ہوگا۔ ہر مجلس سننے والے کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے، پوری علمی ذمہ داری جوار صاحب، جتنا بڑے سے بڑا اہل علم آئے میرے سامنے، کسی ماتمی کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے۔ آنا ضرور ہے سردار نے، اس کی قبر پہ آئیں گے جو مجلس میں بھی کہے گا، جو نماز میں بھی کہے گا، جو ماتم میں بھی کہے گا مولا تو کب آئے گا؟ میں بھی 72 کی طرح تیرا وفادار بننے کو تیار ہوں۔ الجل الجل شاباش۔ نہیں زبار صاحب کچھ بندے گھبرائے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، میں قوم کے نعروں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نعرہ لگاتے ہو سب سے پہلے ہر جلوس میں، ہے ہماری درسگاہ، کہتے ہو نا؟ غور کیا ہے کبھی درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، سبق، درس۔ بتاؤ اتنی عمریں گزر گئیں، ہم نے کربلا سے کیا درس لیا؟ نہیں چاہیے نعرے مجھے، صرف توجہ چاہیے، صرف توجہ چاہیے۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ سوچئے، کل سوچئے، پرسوں سوچئے، زندگی میں قدم قدم پہ سوچئے، ہر مجلس پہ بیٹھ کے سوچئے۔ کربلا ہے درسگاہ، درسگاہ سے درس لینا ہوتا ہے نا، سبق لینا ہوتا ہے۔ کیا سبق لیا؟ اور جو یہ کہتا ہے نا رونا رلانا شکل بنانا، یہ معصوم کا احسان بالا احسان ہے۔ سرکار نے فرمایا جو شکل بھی بنا لے گا ہم اسے جہنم نہیں جانے دیں گے۔ کوئی بھی 72 میں سے نہ رویا ہے، نہ اس نے رلانے کی شکل بنائی، نہ ہی وہ رویا نہ رلایا، نہ ہی شکل بنائی۔ کیوں؟ معیار یہ تھا 72 کا صرف ایک،
جب کہا نا مجھ سے جو چاہے لے لو، ایک ہی جملہ کہا، آقا جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، لوگ اظہر کے پاس آ جائے، اظہر کہاں سے سید کو بلایا تھا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا، 72 کہہ گئے جدا نہ کرنا۔ پوچھو سید سے جدا نہیں ہوئے تو کہاں ہے؟ اظہر ان کو بتا دینا 72 کو ڈھونڈنے کے لیے کتابوں کا سہارا نہ لینا، لوگوں سے نہ پوچھنا، ہر گھر میں 72 ملتے ہیں، کہاں؟ اٹھانا کربلا کی مٹی، غور سے دیکھنا، انہوں نے مانگا تھا قرب، جہاں حسین ہوں گے وہاں 72 ہوں گے۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ حضر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس سے بھی زیادہ اجتماع خطاب کیا، بندہ کھڑا ہو گیا، سید کربلا میں تو 9 لاکھ میں سے بھی بڑے بندے مارے گئے، پھر نعرے و سکر ہوئے نا، ان کا خون کربلا کی مٹی میں شامل نہیں؟ سوال تھا نا، جواب کا دل ہے تو سنو، نہیں تو آگے سفر کر۔ میں نے کہا میں اہل تشیع کتب سے نہیں، اہل سنت باضمیر لوگوں کی لکھی ہوئی کتب سے جواب دینے لگا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا اہل سنت باضمیر لوگوں نے لکھا حسین کے مقابلے میں جب بھی جو بھی کہیں سے بھی کوئی آئے حلالی نہیں ہوتا۔ یقیناً فرما دی لکھ گئے ہیں حسین کے مقابلے میں، اور آگے یہ بات مکمل نہیں کی زواریوں سے، آگے کہتے ہیں جو بھی ہے جب بھی ہے حلالی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کربلا کی مٹی قبولی حلالی کو کرتی ہے۔ ہے ہماری درسگاہ، اس کے لیے لیکچر چاہیے، اظہر ٹائم چاہیے، اس پہ خطابات ہونے چاہیے، درسگاہ سے کیا کیا درس ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ کربلا کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے درس ہے۔ سرکار جا رہے ہیں نا کربلا، راستے میں ایک بندہ مل گیا، نوجوانوں آپ کے لیے میسج ہے، سرکار کے سامنے آیا، یہ ابن رسول اللہ میرا سلام، سرکار نے علیہ السلام، کہاں جا رہے ہیں؟ رسول کے فرض۔ سرکار نے فرمایا ہم اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے، حق کے نظام کی بقا کے لیے نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا آنا میرے ساتھ، چل۔ کہتے ہیں مولا میرے پاس تلوار بڑی خوبصورت ہے، گھوڑا میرے پاس بڑا بیش بہا ہے، قیمتی ہے، تلوار بھی لے جائیں گھوڑا بھی لے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی تلوار اپنے پاس رکھ، اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھ، مجھے تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں، میں زمانے کا امام ہوں، میں سرفراز کرنا چاہتا تھا، تیرے بغیر بھی میری کربلا مکمل ہو جائے گی، میں سرفراز۔ مہربانی یار، یہ درس کربلا ہے، مولا کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں مولا۔ دوسرا نعرہ، بس دوسرا نعرہ سنو، اس کا نچوڑ سنو، 2 جملے مسائل بھر جاتے ہیں۔ دوسرا نعرہ، کیونکہ ماحول ایسا ہے، مجمع ہے، میں چاہتا ہوں ہر بندے بندے تک پیغام پہنچ جائے۔ دوسرا نعرہ لگتا ہے حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا۔ کبھی آپ نے کہا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، راستہ ہی کہا نا، حق کا سیدھا۔ خان کا ڈوگرا ہو، میں سندھ پورا سن کے آیا ہوں، میں یورپ دیکھ کے آیا ہوں، ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگتا ہے حق کا سیدھا راستہ، کبھی کسی نے نعرہ نہیں لگا حق کی سیدھی منزل۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مانگٹ جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں مومنین سے خطاب کرنے، مومنین کی زیارت کروں گا، مجلس پڑھوں گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں لاہور سے چلا، مانگٹ کے گلی کے سارے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے میں واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں مانگٹ کے گلی کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں مانگٹ نہیں گیا۔ کہنے لگے مانگٹ گئے تھے، راستوں میں پھرتے رہے، منزل تک نہیں پہنچے۔ بہت شکریہ یار، مہربانی یار، سلام ہے، بہت شکریہ، آپ نے کہا تھا حق ہے تو پھر آؤ یار، مہربانی یار۔ راستوں میں پھرتے رہے، منزل تک نہیں پہنچے۔ کچھ سوچو، کہیں کربلا ہے تو راستہ، کہیں ہم راستے میں تو نہیں کھڑے۔ حق کا سیدھا، بڑی اہم بات ہے ظفر مادی بھائی۔ اظہر جی میں سندھ گیا، ٹھٹا مجلس پڑھی، ابھی میں 3 دن پہلے، سادات شیرازی خاندان کافی زیادہ، بارگاہ بہت بڑا، سفید ریش سادات سرجن ڈاکٹر تھے، حیران ہو کے کہتے ہیں سید ہماری تو کبھی توجہ ہی نہیں گئی، ہم تو یہی سمجھتے رہے کربلا منزل ہے۔
میں نے کہا اگر منزل ہوتی تو ہمارے بڑے نعرہ لگاتے حق کی سیدھی منزل. ہمارے بڑوں نے بھی نعرہ لگایا راستہ. راستے کا مطلب ہوتا ہے راستے سے گزرنا ہوتا ہے, پہنچنا اپنی منزل پہ ہوتا ہے. اگر کربلا راستہ ہے, کاظمین بھی راستہ, نجف بھی راستہ, مدینہ بھی راستہ, مکہ بھی راستہ, ان سارے راستوں سے گزرنا ہے, پہنچنا ہم نے اپنی منزل تک ہے. اگر میں مجلس پڑھ کے یہاں سے چلا جاؤں بندے پریشان نہ ہو جائیں کہ سید راستے راستے کہہ کے چلا گیا, منزل نہیں بتائی. میں نہیں بتاتا, قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن جس دور میں ہم ہیں تو بتا ہماری منزل کون ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن پکار کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, پکارا جائے گا. محکم دلیل ہے ہمارے پاس, لارے بفی کتاب ہے نا ہمارے پاس, اس پہ شک ہی نہیں. ہر کوئی, ہر دور کا ہر کوئی, یاد رکھنا خان کا ڈوگرا کہا جائے گا سلمان علی کے دور والا کھڑا ہو جا, کہا جائے گا 72 حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے. منزل جو ہے حق بنتا ہے نا ہم سب اپنی منزل پہ پہنچے. یہ مجلس ہمیں منزل پہ پہنچانے آتی ہے. یہ مجلس, یہ عزاداری, یہ لنگر, یہ نیاز, یہ ماتم, یہ جلوس, یہ سب مراسم ہمیں منزل پہ پہنچانے آتے ہیں. مجلس کیسے منزل پہ پہنچاتی ہے, جلوس کیسے پہنچاتا ہے, اسی کا نچوڑ دوں گا. ایک چھوٹا سا جملہ میں دیتا جاؤں, میں ضروری سمجھ رہا ہوں چوک کی مجلس ہے, مجمع بہت زیادہ ہے, دور دور تک میری آواز پہنچ رہی ہے. اللہ کرے یہ جملہ میرا ضائع نہ ہو. میں نچوڑ پہلا دینے لگا ہوں تقریر کا. تم عام نہیں ہو, تم احسان ذوالفقار ہو. خدا را امام وقت سے مت ڈرو, امام وقت سے یہ نہ پریشان ہو. امام آئیں گے تو تلوار ماریں گے, امام آئیں گے تو بندے مار دیں گے, امام آئیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. نکال دو یہ باتیں ذہن سے. تمہارا امام ظالم نہیں ہے, تمہارا امام شفیق ہے, تمہارا امام کریم ہے, اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بھی لوہار کے دکان کی بنی ہوئی نہیں ہے. وہ بھی تلوار عام نہیں. بے مہربانی نہیں سمجھا پایا. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے ہیں نہیں, تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے خان کا ڈوگرا کاٹتی گئی. عرض کرتے ہیں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یا علی تھے تو جنگ میں سارے دشمن, اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سن, میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا. مل کے آپ میرے ذمہ نہ لگاتا نا موضوع, شاید میں کچھ اور پڑھ جاتا. دیکھ کے شجرے کاٹتی رہی. آسان الفاظ میں بچوں تک میں بات پہنچانے کے لیے اس کو الٹ کے جملہ عرض کرنے لگا. سرکار اپنے قائم کے لیے کوئلے کی کانوں سے ہیرا چاہتے تھے. بڑی بات کر گیا, مہربانی یار, بہت شکریہ. کوئلے کی کانوں سے ہیرا چاہتے نکلتا ہے نا بابا, مہربانی جناب, نکلتا ہے نا کوئلے کی کان سے ہیرا. مجلس بس میں بہت پڑ گیا, چوک کی مجلس ہے. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر پایا. میرے بھائی ہیں, بیٹوں کی طرح ہیں, سید ہوں, والد ہوں, نظر آئے تھے, ورنہ اتنے شارٹ ٹائم پہ میں مجلس پڑھنے نہیں جاتا. یہ قیمتی معرفت کے موتی ہیں, اپنے اندر سمیٹنے اور سنبھالنے کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے حسین کو بھی تمہارا انتظار ہو. آپ کے کیا کہنا ہے؟ ہو سکتا نہیں, یقیناً ہے, یقیناً ہے. کوئی کہتا ہے نا میرے دل میں علی رہتا اور ولایت علی ہے. میں ایک چھوٹا سا جملہ ظفر میں, بھائی آپ سنبھال لیجئے گا, اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو میرے پاس لاہور لے آئیے گا. ہاں, چھوٹا سا جملہ دینے لگا.
تمہارے اندر کتنا زیادہ علی رہتا ہوگا؟ کتنا علی رہتے ہیں؟ کتنا ولایت علی پہ کار بند ہو؟ کربلائیوں سے زیادہ تو نہیں ہو؟ نہیں، 72 ہی وہ کمال مثال ہیں تیری اور میرے لیے، جن کے دل میں علی بھی رہتا ہے، اس دور کا علی کا چہرہ حسین بھی رہتا ہے۔ اور اگر ان کے پاس ولایت علی نہ ہوتی، یہ حسین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ولایت علی کا کمال تھا۔ کھڑے تھے، کہتے تھے آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ولایت کا کمال تھا، یہ ولایت کی خوشبو ظفر مادی بھائی یہی ہے۔ دیکھو نا، بندے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پتہ تو میدان میں چلتا ہے نا، کون ٹھہرنے والا ہے کون بھاگنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی ولایت مضبوط کر سکتے ہو کرو، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، جتنی کر سکتے ہو کرو، جتنی کر سکتے کرو۔ سردار آنے والا ہے، یہ نہ ہو سردار کے آنے پہ کہو مولا یہ میری گھوڑی بھی ہے، یہ میری تلوار بھی ہے، مولا میں ولایتی ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیرے دادے کا بھی چاہنے والا ہوں، مولا تو کہتا ہے تو میں تجھے پیسے بھی دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہیں یہ نہ ہو۔ ولایت ایمان کی مضبوطی پختگی، یقین کے اعلیٰ معیار کا نام ہے۔ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے لاہور سے کسی بھائی نے، دعائے عہد کی شکل میں۔ حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہوں، میں کافی پڑھ گیا، 2 جملے مسائب عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ دعائے عہد وہ دعا ہے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے ہے۔ اچھی باتیں پڑھا کرو، مگر دعائے عہد وہ دعا ہے جس کے بارے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا، جو نماز صبح کے بعد روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہوگا، وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ میں چاہوں گا سارے لوگ سب پڑھو اور کوشش کرنا اپنی زبان میں پڑھنا۔ ہر بندہ عربی دان نہیں، جب تک ترجمہ سمجھ نہ آئے دعا کی حقیقت کا اندازہ نہیں۔ ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں سید یہ معجزہ ہے، چھپوا کے بانٹنا پڑے گا۔ نہیں، چھپوا کے بانٹنے والا معجزہ نہیں، جو پڑھے گا اس سے معجزہ ہوگا۔ ہاں، اس سے معجزہ ہوگا۔ سردار آئیں گے قبر پر، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ منظر دکھاتا جاؤں تاکہ تھوڑا مولا سے محبت اور بڑھ جائے۔ ہاں، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ۔ اس کی قبر پہ آئیں گے جو مولا کو بلاتا ہوگا، ماتم میں بلاتا ہوگا، نماز میں بلاتا ہوگا، روزے میں بلاتا ہوگا، مجلس میں بلاتا ہوگا، جلوس میں بلاتا ہوگا، صبح صبح اٹھ کے بلاتا ہوگا، رات کو سونے سے پہلے بلاتا ہوگا، کاروبار پہ بھی مولا کو بلاتا ہوگا، نوکری پہ بھی امام کو بلاتا ہوگا، کیونکہ ہیں یہ کریم۔ آئیں گی قبر پہ، آ کے کہیں گے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ، دیکھ کون آیا ہے۔ حیران ہو کے کہے گا شاید میرے وہ رشتہ دار آئے ہیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اپنی طرف سے کرنے لگا ہوں۔ حیران ہو کے سوچے گا شاید وہی رشتہ دار ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ اس وقت یقیناً یہ سوچ کے حیران ہوگا وہ رشتہ دار ہوتے تو حاضر میت کہہ کے نہ دفناتے ہیں۔ میرا سچا رشتہ دار آیا ہے، میرا حقیقی رشتہ دار آیا ہے، اٹھ میں آ گیا۔ حیران ہوگا سرکار آپ؟ فرمائیں گے یہ دیکھ، یہ تلوار ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ مولا میرے لیے؟ فرمائیں گے تو دنیا میں میرے لیے نہیں اٹھتا تھا، تو جاگتا میرے لیے نہیں تھا، تو مجلس میں میرا انتظار کرتا تھا نا، جلوس پہ چلتے مجھے ڈھونڈتا تھا۔ ہاں مولا میں یہ سارے کام آپ کے لیے کرتا تھا۔ فرمائیں گے تجھے نہیں پتا میں صدیقہ ماں کا سچا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ اٹھ اٹھ۔ حیران ہوگا مومنین، بس عزاداران امام مظلوم حیران ہوگا، تلوار پہ نام بما ولدیت لکھا ہوگا۔ فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ بس اٹھ اٹھ، تیرا امام آ گیا ہے۔ خوش نصیب اٹھیں گے، اور اللہ کرے ہم سب خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ ہاں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری مجالس یہ اہتمام ہمیں خوش نصیبوں میں شامل نہ کرے۔ ہاں، انشاءاللہ ہوں گے۔ ہمت مردہ شاباش۔ بس ہر وقت یہ ذہن میں رکھا کرو معصوم کا فرمان کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا امام میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ تمہارے زمانے کے حسین کا فرمان ہے شیعو
اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، جہاں تم اکیلے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، سردار ہمارے ساتھ ہے۔ جب بندوں کو یہ یقین ہو گیا نا میرا امام میرے ساتھ ہے، خدا کی قسم بندے گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ جب گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ کے قریب جائیں گے تو پھر معافیا مانگیں گے، علم کے نیچے کھڑے ہو کے ذوالجناح کے ساتھ کھڑے ہو کے، اگر قریب نہیں جائیں گے تو شکر کہیں گے، مولا تیرا احسان، مولا تیرا احسان، اور نہ معافیا مانگتے پھریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، معافی معافی معافی، تو بھی دعا مانگ مجھے معافی مل جائے، تو بھی دعا مانگ معافی مل جائے۔ اگر گناہ نہیں کریں گے پھر شکر کریں گے، مولا تیری کریمی تو نے بچا لیا۔ بہت شکریہ، درود پڑھو شہنشاہ کے۔ آپ کی یہ کاوش مولا اپنی نصرت میں شمار فرمائے، مولا آپ کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ تمام مومنین کو متحد ہو کے امام کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کی آپس میں چھوٹی چھوٹی جو چپ کلیشیں ہیں، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہ کریں، امام پہ چھوڑ دیں، کیونکہ عادل نے آ کے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ بس آؤ کچھ آنسو بہا لے، آئی بیٹھی ہے کسی کونے میں، مدینے والی ہے، اکیلی نہیں آئی، شام والی کو بھی لے کے آئی ہے، کسی کونے میں بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے نا، جس نے ہائی کی ہے نا شہزادی آئیں گی، جب سب چلے جاؤ گے نا شہزادی آئیں گی، بیٹی کو کہیں گی بیٹی دیکھ یہاں وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، یہاں اس نے ہائی کی تھی، یہاں اس نے ہائی کی تھی، میری شہزادی ان کا شکریہ، انہوں نے تو میرے اکبر کو اترتے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادہ اکبر پہ دو چار جملے عرض کرتے جاؤ۔ سامنے آ گئی یہ بات، میرا دل تھا میں ذوالجناح سناؤں، شہزادے کی سواری کھڑی ہے، لیکن بات سرکار پہ آ گئی، شہزادہ اکبر پہ میں سنانے لگا ہوں۔ کون اکبر؟ کسی نے سلام لکھے ہیں اظہر بھائی، کہتے ہیں سلام ہو اس شہزادے پر کہ جس تک پہنچتے پہنچتے حسین پوچھتے پوچھتے پہنچا، کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ پوچھتے پوچھتے پوچھا۔ روانہ کرتے وقت بھی وہ کہتے ہیں مولا کی کیفیت بڑی عجیب تھی، کسی شہید کو روانہ کرتے وقت حسین اس شہید کے پیچھے نہیں گیا، مگر اکبر وہ شہید ہے کافی دور تک حسین پیچھے 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 پیچھے۔ جناب اکبر نے مڑ کے دیکھا نا بابا آ رہے ہیں، روکا گھوڑا، موڑا، بابا آپ نے اجازت دی تھی۔ یہاں کسی نے بریکٹ میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں شہزادے نے یقیناً جب کہا ہوگا نا بابا آپ نے اجازت دی تھی، تو مولا حسین نے بھی یقیناً کہا ہوگا اکبر اکبر باپ سے پوچھ بیٹے کو کیسے روانہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چار ہستیوں کا پیار ہے عزاداران امام مظلوم علی اکبر سے بہت زیادہ، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ جس پیار کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ زبان یوسف پہلی ہستی ہے علی اکبر کے حصے کی بہن۔ ہائے ہائے، جب اکبر چلے تھے نا، جب پتہ چلا میں نے نہیں جانا، اکبر کو اکیلے بلایا، کہا اکبر وعدہ کر جب سیرے پہنے گا مجھے ضرور بلائے گا، جب تک سیرے نہیں پہنتا ایک نشانی چھوڑ جا۔ کہا میری بہن بتا کیا چھوڑوں؟ کہا اس جگہ پہ اپنے پاؤں کے نشان بنا کے چھوڑ جا، میں اسی سہارے زندہ رہوں گی جب تک تو نہیں آئے گا۔ نہیں جناب عبید اللہ ابن عباس، سرکار عباس سلامدار کا بیٹا جناب عبید اللہ، جب روتی تھی نا سارا دن ساری رات اکبر کے حصے کی بہن، آ کے کہنے لگے شہزادی اگر آپ میرے سے وعدہ کریں تو میں آدھا آپ کا رونا بند کروانا چاہتا ہوں۔ وفا کے سردار کا بیٹا تھا نا، کہا کیا؟ کہا میں جا کے بیٹھتا ہوں مدینے کے دروازے کے باہر، سارا دن صبح سے لے کر شام تک میں بیٹھا رہوں گا، جو ہی اکبر کی خیر خبر ہوگی نا میں آپ کو آ کے بتاؤں گا، بس میرے سے وعدہ کریں دن میں نہیں روئیں گے۔
شام کو جب واپس آتے جناب عبیداللہ پوچھتی شہزادی کوئی میرے اکبر کی خیریت؟ دوسری ہستی مولا امام مظلوم خود، کتنا پیار تھا یار علی اکبر سے. وقت نہیں، شام ہو گئی ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، روتے بھی اور دعا بھی مانگتے ہو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. مولا کی قسم یہ جب کہتے ہیں نا ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کہتے ہیں اب گریہ بلند ہے جو دل میں آئے مانگو، تمہارے زمانے کی امام کا فرمان ہے شیعو جب میرے مظلوم گھر کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگی کرو. یہی وقت ہے بابا دعا مانگنے کا. امام مظلوم، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہی جملہ کہوں گا اور یہ بھی میرے خیال میں دل دکھے تو میں نہیں کہوں گا معاف کرنا، دل دکھے تو کہنا اللہ جل. کربلا سے لے کر شام تک جہاں جہاں حسین کا سر ہوتا وہیں رخ کرتا حسین کا سر اکبر کے سر کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں اکبر کو آگے لے جاتے حسین کا سر اکبر کے پیچھے لے جاتے رخ مڑ جاتا. ایک دفعہ ایسا وقت آیا جب انہوں نے اکبر کا سر صندوق میں رکھا، حسین کا سر نہ ملے. پوچھتے ہیں سید سجاد سے، سرکار نے فرمایا میرے سے کیا پوچھتے ہو، جہاں اکبر ہوں گے وہیں تو میرا بابا ہوگا. اللہ اکبر. جا کے صندوق کھولے، منظر بڑا عجیب ہے، باپ بیٹا ہونٹوں سے ہونٹ ملا. تیسری ہستی شام کی ملکہ علی کی علی بیٹی. اتنی محبت تھی علی اکبر سے، اتنی ظفر بھائی لکھا ہے کتب میں، نقابوں میں پالتی رہی کہیں اکبر کو نظر نہ لگ جائے. پورے 18 سال نقابوں میں پالتی رہی یہ کہہ کر کے یہ زمانے کا محمد ہے اس کو نظر نہ لگ جائے. چوتھی ہستی بس ختم کروں میں کافی پڑ گیا. چوتھی ہستی وہ عام ہستی نہیں، وہ بھی بڑی اہم ہستی ہے، وہ بھی اسی گھر کی شہزادی ہے، وہ ہے اکبر کی سگی ماں. اتنی محبت تھی جب شام کی ملکہ کو اکبر دیا نا پھر پوچھا کبھی نہیں. یہی کہتی تھی عالیہ کا بیٹا جب بھی کہتی تھی. شب عاشور ہوئی، ساروں کو غازی عباس نے شہزادوں کو حکم دیا اپنی اپنی ماں سے ودا کرو. جو ہی اکبر سامنے آیا اکبر آپ بھی اپنی ماں سے ودا کرو. جا کے دیکھیں شہزادی سجدے میں ہے. شہزادہ اکبر جا کے بیٹھ گئے، ماں سجدے میں ہے. کافی دیر بیٹھے رہے. اتنی دیر میں جناب فضا آئی، قیام کے دروازے پہ غور سے کھڑی دیکھتی رہی. ماں سجدے میں ہے، بیٹا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر جب انتظار کیا کہتی ہے اکبر کی ماں اللہ کا سجدہ کرتی رہنا، کچھ لحظوں کا مہمان آ گیا ہے تجھے ملنے کے لیے. شہزادی نے جب کہا نا اکبر مجھ سے ملنے آیا ہے، کہاں اکبر ملنے آیا ہے. شہزادی نے کہا اکبر آپ میرے زانوں پہ سر رکھ، میں تیرے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی دوں، میں ترس گئی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج شریف.